السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين واتقوا فتنة لا تصيب ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. معزز علماء کرام، محترم دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، دور دراز سے تشریف فرما مہمانوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، یہ میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے احسان سے آج میں آپ کے سامنے یہاں پر کھڑا ہوں، اور اللہ رب العالمین نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ بول سکتا ہوں، کچھ عرض کر سکتا ہوں. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کا احسان، اس کا انعام ہے کہ میرے پاس زبان جیسی دولت ہے. اگر میں گونگا ہوتا میں بول نہیں پاتا، نہ مجھے یہاں پر بلایا جاتا ہے. اور آپ کے اوپر بھی اللہ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ نے کان دیے ہیں. آپ لوگ بھی بہرے ہوتے تو آج ہم سننے پر نہیں آتے، یا ہمارے وہ بھائی جو بہرے ہیں وہ نہیں آ سکتے یہاں پر. تو مجھے بولنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اور آپ لوگوں کو سننے کے لیے کان ملے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. ہم پر واجب ہے، مجھ پر اور آپ پر واجب ہے کہ اللہ کی اس نعمت کی شکر گزاری کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سننے اور بولنے والا بنایا. آج کے اس پروگرام کے لیے منتظمین کی طرف سے جو موضوع اور ٹاپک اور عنوان مجھے دیا گیا ہے، اس کا تعلق میری اور آپ کی ایمانی زندگی سے ہے. اس سے قبل کی مجھے دیے گئے عنوان، موضوع اور ٹاپک پر میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں. ایک بات جو تعلیمی مظاہرہ مکتب کی یہ بچے جو ابھی تک آپ کے سامنے کر رہے تھے، اس کے تعلق سے بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ مکتب کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو مکتب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، والدین کا
میرا اور آپ کا سب سے بڑا احسان ہمارے ان معصوم بچوں پر یہی مکتب کی تعلیم ہے، جو ضروری ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے۔ کوئی والدین سرپرست اپنے بچوں کو زندگی میں سب سے نایاب اور قیمتی تحفہ دینا چاہتے ہیں تو اس مکتب کی تعلیم سے بہتر، نایاب اور عظیم تحفہ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ مکتب کی تعلیم کیا سمجھایا ہم نے، کیا سمجھایا ہم نے اس کو؟ یہ مکتب کی تعلیم یہ عصر سے لے کر مغرب تک 2 گھنٹوں کے اندر آپ کے بچے یہ دین کی بنیادی تعلیمات یہاں پر حاصل کرتے ہیں۔ یہ ان پر حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے، اور یہ ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان بچوں کو یہ دین کی بنیادی تعلیم سکھائیں۔ اگر ہم اس حق میں کوتاہی کرتے ہیں، یہ ان کا حق مارتے ہیں، اللہ کی قسم ہم مجرم ہیں، ان کے مجرم۔ اور کل قیامت کے دن یہی بچے اگر ہم نے ان کو اس مکتب کی تعلیم سے محروم کر دیا، ہماری گریبان پکڑیں گے، اللہ کے سامنے کہیں گے اے اللہ ہمارا کیا قصور تھا، ہمارے والدین نے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ بنیادی ایجوکیشن دلائی، ہم نے 10ویں بھی پاس کر لی، ہمیں انٹر بھی دلوایا گیا، ہمیں بی اے اور ایم اے بھی کروایا گیا، لیکن اے اللہ جو نہیں کروایا گیا، جو تعلیم نہیں دی گئی، وہ تیری معرفت تھی، تیری پہچان تھی، تیرے دین کی معلومات تھی۔ کل قیامت کے دن یہ ہمارے بچے ہمارا گریبان پکڑیں گے اور اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے، اور باپ اس دن مجرم ثابت ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہم کیا سمجھتے ہیں اس مکتب کی تعلیم؟ یہ مکتب کی تعلیم کیا کہا ہے لوگوں نے، کہنے والوں نے؟ مکتب کا پڑھا سبق یاد ہے مجھے ابھی تک، اب مجھ سے نہیں ہو سکتا باطل کا احترام۔ ہمارے بوڑھے بزرگ جو ہے موجود ہیں، آج بھی وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو دعائیں انہوں نے بچپن میں یاد کی تھی، وہی دعائیں ان کو یاد ہیں، وہی دعائیں ان کو یاد ہیں۔ بچپن میں اگر ہم نے اپنے بچوں کو اس تعلیم سے محروم کر دیا، رب کا کلام پڑھنا نہیں آیا، دین کی بنیادی باتیں انہیں نہیں سکھائی گئی، ارکان اسلام اور ارکان ایمان نہیں بتائے گئے، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ نہ بتایا گیا، اور اسی طرح سے پاکی اور صفائی کے مسائل نہیں بتائے گئے، اور عقیدہ توحید کی بنیادی تعلیم نہ بتائی گئی، کل جوان ہونے کے بعد، بڑے ہونے کے بعد ہم ان سے یہ امید رکھیں کہ ہمارے بچے عقیدہ توحید پر رہے، شرک نہ کریں، بدعات میں مبتلا نہ ہوں، اور دنیا کے فتنوں میں مبتلا نہ ہوں، تو ایسا ممکن نہیں میرے بھائی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آج دیکھیے ہماری نسلیں، ہمارے بچے، ہماری لڑکیاں دینی تعلیم میں اس قدر کمزور ہیں۔ آج باپ کو فخر ہوتا ہے اپنی بیٹی پر کہ شیخ صاحب، امام صاحب، میری بیٹی نے ایم اے کیا ہے فلاں لینگویج کے اندر اور یہ ڈگری حاصل کر لی ہے۔ اسی بیٹی کا معاملہ، عورتوں کا معاملہ اس مکتب کی پڑھائی میں کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے آج کیا معاملہ ہے ہمارے بیٹوں، ہماری عورتوں کا؟ میں عورتوں کا نام خصوصی طور پر لے رہا ہوں، ایک واقعہ عرض کروں گا اس تعلق سے کہ ہماری عورتیں، ہماری بہن بیٹیاں دینی تعلیم کے اندر کس قدر زیرو ہیں، کتنی پانی میں ہیں۔ ایک واقعے سے پتا چلے گا آپ کو، نقل کفر نباشت، کفر کا نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا، لیکن آپ لوگوں کو احساس دلانے کے لیے، آپ کی ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ ہماری بہن بیٹیاں انگریزی تعلیم تو حاصل کر لیتی ہیں، ڈگریاں حاصل کر لیتی ہیں، اور ڈاکٹر بھی بن جاتی ہیں، ٹیچرز بھی بن جاتی ہیں، لیکن دینی تعلیم کا معاملہ دیکھیے۔ 2 عورتیں عمرہ کرنے جاتی ہیں، 2 عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ یا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ عمرہ کرنے جاتی ہیں۔ طواف کرتے ہوئے پہلی عورت دوسری عورت سے پوچھتی ہے کہ یہ جو کالا سا گھر بنا ہوا ہے یہ کیا ہے؟
کالا گھر بنا ہوا ہے، کیا ہے؟ تو دوسری عورت کو تعجب ہوتا ہے، تجھے یہ پتا نہیں، تجھے یہ پتا نہیں تو عمرہ کرنے آئی ہے، یہ گھر کیا ہے؟ جواب دیا یہ بیت اللہ ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے کہ اچھا یہ اللہ کا گھر ہے۔ پھر دوسرا سوال کیا پہلی عورت نے، اچھا اس گھر کے اندر کیا ہے، اس گھر کے اندر کیا ہے؟ تو پھر تعجب ہوتا ہے دوسری عورت کو، تجھے یہ پتا نہیں ہے اس گھر کے اندر کیا ہے، جیسے اس کو بہت پتا ہو۔ کیا جواب دیتی ہے؟ میں نے کہا نقل کفر نباشت، کفر کا نقل کرنا یہ کفر نہیں ہوتا۔ دوسری عورت جواب دیتی ہے نعوذ باللہ پہلی عورت سے، اس گھر کے اندر اللہ میاں کی قبر ہے، استغفر اللہ من ذالک۔ یہ ہماری مسلمان عورتوں کا، کون مجرم ہے؟ ہم مجرم ہیں، ہم مجرم کی ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کو بچیوں کو مکتب کی یہ تعلیم نہیں دی جو واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے، کمپلسری ہے۔ ہماری اولاد دنیاوی معاملات میں اگر ان پڑھ بھی رہ جائے اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا، نہیں پوچھے گا، اللہ کی قسم نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو 10ویں 12ویں اور ایم اے بی اے نہیں کروایا، لیکن اگر یہ مکتب کی بنیادی تعلیم نہیں دی اللہ کے یہاں مجرم ہوں گے، ہم مجرم ہوں گے اور گاڑی آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اللہ کی قسم بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہے وہ لوگ جو اس مکتب کو چلاتے ہیں، اس مکتب کا مینجمنٹ سنبھالتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم یہی عمل وہ اللہ کے دربار میں پیش کر دیں گے کہ اللہ یہ عمل لے کر آئے ہیں، یہ عمل لے کے آئے بطور دلیل اور حجت پیش کر دیں گے، اللہ کی قسم یہی عمل ان کا جنت میں داخلہ دلانے کے لیے ان کے لیے کافی ہوگا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اس مکتب کی سرپرستی کرتے ہیں، اس کا انتظام اور انتظام چلاتے ہیں، اس میں پڑھاتے ہیں اور اس میں لگنے والا جو خرچہ ہوتا ہے وہ خرچہ صدقے کے طور پر تعاون کے طور میں پیش کرتے ہیں، بڑے ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ لوگوں مسلمانوں ایسے مکتبوں کو چلانے میں مدد کرو، اللہ کی قسم اس مکتب سے پڑھنے والے بچے جو کچھ سیکھا ہے انہوں نے زندگی بھر، جو دعائیں سیکھی ہے، جو قرآن سیکھا ہے، جو ذکر و اذکار سیکھا ہے، نمازیں سیکھی ہے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرتے رہیں گے، آپ کے نامے اعمال سے ثواب لکھے جانے کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ سب سے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ یہ باتیں میرے موضوع اور ٹاپک سے متعلق نہیں تھی، لیکن چونکہ جماعت کے افراد یہاں پر آئے ہوئے ہیں میرا اخلاقی فرض بنتا ہے ان کو جگاؤں۔ آپ کی مسجد میں آپ نے کروڑوں لگائے ہو، اے سی لگائی ہو، قالین لگائی ہو، ایک سے ایک انتظام کیا ہو، اگر آپ کی مسجد میں مکتب کا انتظام نہیں ہے آپ کی مسجد مقصد ادا نہیں کر رہی ہے، مقصد ادا نہیں کر رہی ہے۔ آپ اپنی مسجد میں اس مکتب کا انتظام کریں، اگرچہ اس کے لیے خرچہ آئے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، اخلاقی فریضہ ہوتا ہے، اور یہ مکتب کی تعلیم جو واجب اور ضروری ہے ہماری اولادوں کو سکھانے کے لیے ہمیں اس میں حصہ لینا ہے۔ انشاءاللہ حصہ لیں گے سب لوگ، جہاں جہاں مسجدیں ہیں مکتب قائم کریں گے، انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، مجھے جو موضوع اور ٹاپک دیا گیا ہے میں نے کہا اس کا تعلق میری اور آپ کی ایمانی زندگی سے ہے، اور موضوع ایسا ہے کہ ہمارے لیے کوئی انوکھا اور اجنبی نہیں ہے، جیسا کہ شیخ محترم نے بتایا، اور اشتہار میں بھی اعلان ڈالا گیا تھا۔ فتنوں کے زمانے میں مومن کا کردار، لفظ فتنہ صبح شام بولتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص سنتا ہے، اور کوئی لفظ انوکھا نہیں ہے، اجنبی نہیں ہے۔ سنتے ہیں یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں فتنوں کا دور، فتنے ہی فتنے ہیں، طرح طرح کے فتنے ہیں۔ دیکھیے کتنے فتنے ہیں، شرک کا فتنہ، بدعات کا فتنہ، بے حیائی کا فتنہ، شہوات اور خواہشات کا فتنہ، اسی طرح سے مال کا فتنہ، اولاد کا فتنہ، اور اسی طرح سے الیکٹرک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور موبائل کا فتنہ، اسی طرح سے عہدہ، حکومت، سلطنت
ہو اس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، دائیں فتنہ بائیں فتنہ آگے فتنہ پیچھے فتنہ. یہ فتنہ ہے کیا؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ اور فتنے کیوں آتے ہیں؟ فتنے کیوں آتے ہیں دنیا کے اندر؟ کیا اسباب ہوتے ہیں؟ کیا ریزنز ہوتے ہیں؟ اور کون کون سی چیزیں جو عظیم فتنے کی شکل اختیار کر لی ہے، اور ان سے بچنے کے لیے ایک مومن کا کردار کیا ہوتا ہے اس دنیا کی زندگی میں؟ فتنوں کے تعلق سے یہ چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور سامعین کو بھی، سامعات کو بھی ان باتوں کو ذہن و دماغ میں بٹا کر اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے. فتنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو آج کل اردو میں بھی استعمال ہونے لگ گیا. فتنہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ شاعر کہتا ہے، اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے شمشیر تو فتنہ، اور شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو فتنہ یہ عربی زبان کا لفظ اگرچہ ہے لیکن اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فتنے کا ایک معنی ہوتا ہے جلانا، پگھلانا، سینکنا، جس کو انگریزی میں بولتے ہیں میلٹ، پگھلا دینا، جلا دینا اور سینک دینا. اور اس معنی میں یہ فتنہ قرآن مجید کے اندر استعمال ہوا ہے. اٹھائیے قرآن مجید کی سورۃ الذاریات آیت نمبر 12 اور 13. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم ہم فی النار یفتنون، قیامت کے دن مجرم گنہگار جہنمی جہنم میں سینکے جائیں گے، جلائے جائیں گے، تپائے جائیں گے، پگھلائے جائیں گے. اللہ کہے گا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہی عذاب، اس میں جلنے کا، پگھلنے کا، جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے. تو فتنے کا ایک معنی کیا ہوا؟ جلانا، تپانا، سینکنا. فتنے کا دوسرا معنی، فتنہ جو اس کا اصلی معنی ہے اور اس کا لغوی اور اصلی معنی میں مطابقت پائی جاتی ہے. فتنہ استعمال ہوتا ہے آزمانا، امتحان لینا، جانچنا، پڑتالنا اور کسی کو پرکھنا. اس معنی میں فتنہ لفظ استعمال ہوتا ہے. میں بتاؤں گا اس معنی میں فتنہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو فتنوں کے آنے کا مقصد کیا ہے. میرے بھائیوں، اگر عمومی اعتبار سے دیکھا جائے سمجھنے کے لیے، ہر وہ بات، ہر وہ مسئلہ، ہر وہ چیز اور ہر وہ آلہ، ہر وہ مشین انسان کے لیے فتنہ ہے جو انسان کے دین و ایمان کے لیے چیلنج بن جائے، جو انسان کے اخلاق و کردار کے لیے خطرہ بن جائے، جو انسان کو دین و ایمان سے دور کر دے. ہر چیز فتنہ ہے، ہر چیز فتنہ ہے. اور فتنوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی ہیں، پریڈکشن کی ہیں کہ اس دنیا میں فتنے آئیں گے اور کثیر تعداد میں آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں فتنے آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ اللہ کے رسول کی تشبیہ دیکھیے، آپ نے مثالیں دے دے کر فتنوں کو کن چیزوں سے تشبیہ دی. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی مثال بیان فرمائی، قطع اللیل المظلم، فتنے آئیں گے اندھیری تاریک رات کے ٹکڑوں کے مانند. دنیا میں فتنے آئیں گے اندھیری تاریک رات کے فتنوں کے مانند. کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کو تشبیہ دی، مثال بیان فرمائی بارش کے قطروں سے. فتنے آئیں گے بارش کے قطروں کے مانند، یعنی جس طرح سے بارش آتی ہے تو گھروں میں نازل ہوتی ہے، محلے علاقے میں نازل ہوتی ہے، سب کو بھگا کر رکھ دیتی ہے، سب کو سیراب کر کے رکھ دیتی ہے. یعنی فتنوں کی کثرت ہوگی. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے کی اونچی پہاڑ پر، اونچی جگہ پر چڑھ کر بیان فرمایا، اترون ما ارا، اے میرے صحابہ کیا تم وہ چیزیں دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں تم لوگ
دیکھ الگ ہو جاتی ہے، پیور سونا بچ جاتا ہے۔ سونے کو آگ کی بھٹی میں جلانے کا جو پروسیسر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فتنہ، جس سے کچرا ختم ہو جائے، نقلی چیز ختم ہو جائے اور پیور سونا بچ جائے۔ فتنے آتے ہیں میرے بھائیوں میرے اور آپ کا امتحان لینے کے لیے، آزمائش کے لیے۔ دیکھیے آپ کتنے فتنے ہیں آج۔ سب سے بڑا فتنہ دنیا کا، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہو سکتا، شرک کا فتنہ ہے۔ شرک کا فتنہ، کتنے مسلمان شرک میں مبتلا، کتنے لوگ شرک کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ اس دنیا میں شرک سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ دیکھیے آپ بدعات کا فتنہ، مسلمانوں میں ہر مہینے میں کون کون سی میلادیں اور کون کون سی بدعات رائج ہے۔ آج شرک کا فتنہ ہے، بدعات کا فتنہ ہے، اور فتنہ ہے شہوات اور خواہشات کا فتنہ، شہوات اور خواہشات کا فتنہ۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ دو قسم کے فتنے بیان فرماتے ہیں، یہ فتنے بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور سارے فتنوں کے تار انہی فتنوں سے ملتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے پائے جاتے ہیں سارے فتنوں کے تار انہی فتنوں سے جا کر ملتے ہیں۔ کون سا فتنہ ہے وہ؟ شہوات اور خواہشات کا فتنہ۔ انسان اپنی خواہشات کا پجاری بن جائے، خواہشات کو اپنا معبود بنا لے۔ دیکھیے آپ اس کی ابھی مثال لے لیجیے، 60 سال کا 65 سال کا باپ بوڑھا مریض فجر کی اس کڑاکے کی ٹھنڈی میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے کہ سردی میں سویا جائے، لحاف ڈھک کر اور کمبل اوڑھ کر نیند پوری کی جائے، لیکن اپنے نفس کو مار کر، خواہشات کو مار کر ایک باپ 60 سال کا 65 سال کا 70 سال کا نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، وہیں اس کا بیٹا جو نفس کا پجاری ہے، خواہشات کا پجاری، اس کا نفس آرام چاہتا ہے، سردی میں فجر کے وقت اسے گرم گرم بستر چاہیے اور صحت مند ہٹا کھٹا مسکنڈا، اسے نماز پڑھنے کی توفیق نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خواہشات کا فتنہ ہے، خواہشات کا فتنہ کہ نفس چاہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ آرام کیا جائے، نرم نرم بستروں پر سویا جائے۔ میرے بھائیوں سب سے بڑا جہاد کس سے بتائیں؟ سب سے بڑا جہاد جو ایک تو میدان جنگ پر لڑنے کا ہوتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے سب سے بڑے جہاد کی، وہ اپنے نفس سے جہاد ہے۔ اور جب تک اپنی خواہشات سے اور شہوات سے انسان جہاد نہیں کر سکتا، وہ میدان جنگ میں بھی جہاد نہیں کر سکتا۔ جس کا نفس اس کو یہاں پر لانے کے لیے تیار نہیں ہے مسجد میں، وہ کہاں میدان جنگ میں جا کر جہاد کرے گا؟ مسلمان باتیں کرتا ہے جہاد کرنے، اپنے نفس سے جہاد کرو، پہلے اپنے نفس کو مارو، اس سے لڑو۔ تمہارا نفس چاہتا ہے کیا کہ تمہارا نفس آرام چاہتا ہے، تم اس آرام کا گلا گھونٹو، نفس سے جہاد کرو۔ اور آج ہر آدمی، ہر نوجوان اس خواہشات کے فتنے میں مبتلا ہے۔ دیکھیے نفس کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، کاروبار ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ فتنے، یہ چیزیں اگر ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے غالب آ گئی، تمام یہ دنیا کی نعمتیں، اولاد نعمت ہے، عورت نعمت ہے، بیوی نعمت ہے، کاروبار نعمت ہے، سونا چاندی نعمت ہے، اور کھیت کھلیان اور جانور، یہ سب نعمت ہیں، لیکن اگر ان کی محبت غالب آ گئی اللہ اس کے رسول کی محبت سے، یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اللہ نے ایسا نظام اور سسٹم بنایا ہے اور فطری چیز رکھی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہے۔ مرد ہے تو عورت کی ضرورت ہے، اس کو بیوی کی ضرورت ہے، عورت ہے تو شوہر کی ضرورت ہے، اور شادی ہو گئی تو پھر بچوں کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اس کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہوں۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور نکیل ڈلے ہوئے بہترین گھوڑے ہوں، یعنی اچھی اچھی سواریاں ہوں، اس کے پاس لینڈ کروزر ہو، BMW ہو، یہ سب کی خواہش ہے، سب کی خواہش ہے۔ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ، اس کے پاس جانور ہو، مویشی ہو، اس کے پاس کھیتی باڑی ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی محبت کو مزین کر دیا گیا ہے۔ جو ان کی محبت میں ڈوب گیا اور ان کی محبت غالب آ گئی تو سمجھ لیجئے وہ فتنے میں پڑ چکا ہے، فتنے میں پڑ چکا ہے۔ آج دیکھیے مال کا فتنہ، کتنا بڑا فتنہ ہے۔
سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ. ہر امت میں فتنہ ہوتا تھا لیکن میری امت کا سب سے بڑا فتنہ یہ مال ہے. مال. آج دیکھیے مسلمان کو کوئی فکر نہیں ہے, بس مال آنا چاہیے کیسے بھی آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا یأتی علی الناس زمان, ایک وقت ایسا آئے گا لا یبالی المرء, کسی مسلمان یہ پرواہ نہیں کرے گا جو مال آ رہا ہے وہ حرام کا آ رہا ہے یا حلال کا آ رہا ہے. آج ہمارا نوجوان اس مال کے فتنے میں کس اچھے انداز میں مبتلا ہوا ہے, کتنے جوا اور سٹا اور گیملنگ کے چکر میں پڑا ہے. آج ہمارا مسلمان اس مال کے فتنے میں مبتلا ہو کر آئی پی ایل میں سٹے لگاتا ہے. لگاتا نہیں لگاتا, آئی پی ایل میں سٹے لگاتا ہے. اور آج تو یہ موبائل کی شکل میں جو فتنہ ہوا ہے اس میں کتنے گیم ہیں, کتنے گیم جس میں سٹا بازی لگتی ہے اور جس میں کیا بولتے ہیں گیملنگ ہوتی ہے, جوئے کا کاروبار ہوتا ہے اور کتنے میچ فکسنگ ہوتے ہیں. کیا ہے آج مال کا معاملہ دیکھیے, سود اور بیاج کا معاملہ بالکل آسان ہو گیا ہے. سود اور بیاج میں شیخ صاحب کاروبار کے لیے لون لے لوں, شیخ صاحب گاڑی لینی ہے لون لے لوں, پیسہ نہیں ہے. شیخ صاحب یہ کرنا ہے, بھائی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, کیوں آپ زندگی کو آرام پہنچانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا فتنہ آیا ہے سود و بیاج کی شکل میں جو رسم و رواج کو ادا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. استغفر اللہ من ذالک. آج ہماری شادیاں فتنہ بن گئی ہیں. شادیوں میں وہ چیزیں ہم نے اوڑھ لی ہے جو ان کا اسلام سے تعلق نہیں تھا. دیکھیے اسلامی شادی کا مطلب سمجھتے ہیں, اسلامی شادی کون سی ہوتی ہے, اسلام نے شادی کا تصور کیا پیش کیا ہے. ہر نوجوان سنیں, بات کو ذہن میں بٹھائے, ہر سرپرست سنیں, باپ سنیں, لڑکی والے سنیں, لڑکے والے سنیں. اسلامی شادی یا اسلام شادی کی تعریف اور ڈیفینیشن یہ کرتا ہے, تصور یہ پیش کرتا ہے, اسلامی شادی وہ ہوتی ہے جس میں لڑکی پر, لڑکی والے پر, لڑکی کے باپ پر, لڑکی کے بھائیوں پر, لڑکی کے ولی پر ایک پھوٹی کوڑی کا خرچہ نہ ہو. ایک پھوٹی کوڑی کا خرچہ. اور ہمارے یہاں دیکھیے خرچوں کے نام پر, رسم و رواج کے نام پر یہ جہیز, یہ مائرہ, یہ سمکھوڑی, یہ پیٹ پرانی اور پتہ نہیں کون کون سی, یہ گھی پیڑا, یہ سیک, یہ جامنا, یہ کیا ہے. اور یہ رسمیں کس طرح سے ادا کی جا رہی ہے. پیسہ نہیں ہے بیچارے کے پاس, کیا کرے, مطالبہ ہو گیا ہے, قوم اور سماج کو کیا منہ دکھائے گا, بیاج لیتا ہے, سود لیتا ہے اور اس طرح سے یہ رسم و رواج پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. سماج میں رہنا ہے بھائی, سماج میں رہنا ہے بھائیوں. لڑکی پر, لڑکی والے پر, لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا خرچہ نہیں ہے, پھوٹی کوڑی کا خرچہ نہیں ہے. آپ حرام مال کو لے کر ان رسم و رواج کو ادا کرتے ہو, مال کی فتنے میں مبتلا ہو گئے ہو. یہ حرام خوری کر کے اللہ سے جنگ مول لے رہے ہو. کیا ہے بیاس, کیا ہے سود, اللہ سے ٹکر مول لینا, جنگ مول لینا. انسان کسی دوسرے انسان سے جنگ کرے, لڑائی کرے, یہ دنیا میں ہوتا بھی ہے اور سمجھ میں بات آتی ہے, لیکن اللہ سے جنگ کرنا, اللہ سے ٹکر مول لینا, اللہ سے دشمنی مول لینا, کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتا ہے. لیکن دھڑلے سے مسلمان یہ سود اور بیاج میں مبتلا ہو کر مال کے فتنے میں مبتلا ہو گیا ہے. بس مال 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 کیسے بھی آنا چاہیے. جس مال کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ڈالی گئی ہے اور وہ محبت کبھی ختم نہیں ہو سکتی, چاہے انسان بوڑھا ہو جائے پھر بھی مال مال چاہیے. تو دیکھیے آپ کتنے فتنے چل رہے ہیں آپ. اور اسی طرح سے شہوات اور خواہشات, یہ سب مال سے ہی جڑتے ہیں, مال سے ہی جڑتے ہیں, سب کے تار مال سے ہی جڑتے ہیں, خواہشات سے ہی جڑتے ہیں, شہوات سے ہی جڑتے ہیں. اور دیکھیے شبہات کا فتنہ, شبہات, شک و شبہ کرنا, دین اسلام کو غلط طریقے سے سمجھنا. آپ دیکھیے یہ فتنہ بڑا سر چڑھ کے بول رہا ہے, سر چڑھ کے بول رہا ہے. کس طرح سے بات کا فتنہ بتاؤں میں آپ کو. یوٹیوب پر, فیس بک پر تفسیر کرنے والے ایسے موجود ہیں جن کو اللہ کی قسم قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں آتا, ایک آیت پڑھنا نہیں آتا. اگر عربی کی ایک کتاب دے دی جائے نا کہ ایک عربی کی کتاب کی ایک لائن پڑھ کے بتا دو, نہیں پڑھ کے بتائیں.
وہ قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں. یہ شبہات کا فتنہ، قرآن مجید میں شبہات پیدا کر رہے ہیں، پھر صحابہ کرام میں نقص نکال رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی کبھی کبھی نقص نکال دیتے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے چل رہے ہیں آج. اور ہمارا نوجوان اس فتنے میں، شبہات کے فتنے میں بڑا اچھا بن جاتا ہے کہ یار بڑا اچھا داعی ہے، مبلغ ہے، اس کے اتنے فالوورز ہیں. کیونکہ مجھے نوجوان زیادہ لگ رہے ہیں، اس لیے یہ باتیں مجھے اچانک ذہن میں آ گئی اور بات بیان کرنے سے پڑ رہی ہے. یہ شبہات کا فتنہ ہے. وہ لوگ جو جہنم کی دروازے پر بلانے والے ہیں، جو حقیقی علم نہیں رکھتے، جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جو ریاکار اور شوق والے ہوتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کی ایسی تفسیر بیان کرتے ہیں، اس میں شبہات پیدا کرتے ہیں جو تفسیر کی اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں فرمائی، یا صحابہ کرام نے بیان نہیں فرمائی. صحابہ کرام نے اس انداز سے نہیں سمجھا، من مانی طور پر زبان کھولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اس کا فتنہ بڑا فتنے ہو رہا ہے. اور دیکھیے آپ فتنے میں دیکھیے سوشل میڈیا کا فتنہ کتنا خطرناک فتنہ ہے. انٹرنیٹ اور موبائل کا فتنہ. آج اس انٹرنیٹ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اور بعض محدثین نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول کی وہ پیشن گوئی اسی موبائل اور انٹرنیٹ پر بالکل صادق آتی ہے، چسپاں ہوتی ہے. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ وَفِتْنَةٌ تَدْخُلُ حَرُّهَا بَيْتَ كُلِّ مُسْلِمٍ. قیامت سے پہلے ایسا فتنہ آئے گا جس کی لپیٹ میں ہر مسلمان کا گھر آئے گا. دیکھیے آج ہمارے بیڈ روم میں یہ موبائل ہے، یہ انٹرنیٹ ہے. آج ہمارے لحاف میں، آج ہماری گاڑی میں، ہمارے مکتب میں، ہمارے آفس میں، ہر جگہ ہمارے بچوں کے پاس، بڑوں کے پاس، بوڑھوں کے پاس، عورتوں کے پاس یہ فتنہ موجود ہے. اور اس فتنے نے کتنا گل کھلایا ہے. میرے بھائیوں، میں یہ باتیں کہہ کر موبائل کے فوائد کا انکار نہیں کرنا چاہتا. ایک بات ذہن میں رکھنا آپ لوگ، فی نفسی اس موبائل میں یا انٹرنیٹ میں یا اسی طرح سے یہ کیا بولتے ہیں سوشل میڈیا یا یہ اینڈرائڈ موبائل، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں، فی نفسی ہی، نہ ان میں کوئی خیر ہے نہ ان میں کوئی برائی ہے. کوئی خیر کوئی برائی فی نفسی ہے. ان کا خیر و شر موقوف ہے ان ہاتھوں پر جو ہاتھ انہیں استعمال کیا کرتے ہیں. ان ہاتھوں کو استعمال کرنے والے، اگر ہاتھ ان چیزوں کو استعمال کرنے والے ہاتھ پاک صاف ہوں اور اچھی نیت کے ساتھ، اچھی ذہنیت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر ان کو استعمال کرنے والے ہاتھ گندے ہوں، ناپاک ہوں، گندی ذہنیت کے ساتھ استعمال کیے جائیں تو اللہ کی قسم یہ اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا وَفِتْنَةٌ تَدْخُلُ حَرُّهَا بَيْتَ كُلِّ مُسْلِمٍ. ایسے فتنے ہوں گے، ایسا فتنہ آئے گا جس کی لپیٹ میں ہر مسلمان کا گھر آئے گا، ہر مسلمان آئے گا، بچہ آئے گا. دیکھیے آج اس موبائل نے گناہ کو کتنا آسان بنا دیا. پہلے گناہ کرنے کے لیے تھکنا پڑتا تھا، چل کر جانا پڑتا تھا اور محنت کرنی پڑتی تھی، پیسے خرچ کرنے پڑتے تھے کچھ. آج یہ آیا، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا. کرائم، جرائم کتنے آسان ہو گئے. ہمارے نوجوان کس قدر اس شہوت کے فتنے میں مبتلا ہوئے، اس کی وجہ سے رات بھر اجنبی عورتوں سے چیٹنگ کرنا اور گپ شپ کرنا اور تعلقات قائم کرنا، کسی کو فیس بک کی فرینڈ بنانا، یہ واٹس ایپ کی فرینڈ بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ شہوت کے فتنے. اور اس کی وجہ سے انسان پھر کیا کر دیتا ہے. دیکھیے آپ، ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. آج نوجوان اور اسی طرح سے ہماری نوجوان لڑکیاں کس گناہ کے دلدل میں پھنس گئی ہیں. شادی سے پہلے ثبوت دینے کی ضرورت نہیں. کیا کہتا ہے ہمارا نوجوان؟ شیخ صاحب یہ فیس بک کی فرینڈ ہے، میری فیس بک کی فرینڈ ہے، واٹس ایپ پہ دوستی ہوئی ہے، اسلامی سوال جواب پوچھتی ہے، میں جواب دے دیتا ہوں. اسلامی جواب شروعات اس سے ہی ہوتی ہے، اسلامی سوال جواب سے. بھائی ہاں سوال جواب پوچھ رہے ہیں، جواب دے رہا ہے. کرتے آگ اور پیٹرول ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں. آگ اور پیٹرول کیا ہوتا ہے؟ پھر ملاقات ہوتی ہے چھپ کر، پھر گھر والوں کو بتائے بغیر بیٹی گھر سے باہر جاتی، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. کیا ہے
موبائل کا فتنہ ہے۔ نوجوان سمجھتا ہے کہ بچ جائے گا، لوگوں سے چپ چپا کرے گا، بچ جائے گا، رات میں کنڈی بند کر کے اس کا غلط استعمال کرے گا، گندی گندی فوٹو دیکھے گا، گندے گندے گانے سنے گا، گندی گندی ویڈیو دیکھے گا، بچ جائے گا، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی آنکھوں سے نہیں بچ سکتا۔ تو اس موبائل کا فتنہ ہے۔ دیکھیے آج اس موبائل کے فتنے سے تنہائی ختم ہو گئی، تنہائی، کوئی تنہا رہنا نہیں چاہتا۔ تنہائی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تنہائی میں انسان جب ہوتا ہے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، فیوچر پلاننگ کرتا ہے، اپنی سوچتا ہے، اپنے کاروبار کی سوچتا ہے، اپنی بیوی بچوں کی سوچتا ہے۔ لیکن یہ موبائل جب سے آیا ہے کوئی تنہا نہیں ہے، کوئی تنہا نہیں۔ چلے جاؤ آپ 4 دوست چلے جاؤ گاڑی لے کہیں گھومنے کے لیے، 3 دوست ایک دوست کو بولے یار تم گاڑی میں رہو، ہم 3 دوست کچھ لے کے آتے کھانے کے لیے، چوتھا دوست جو گاڑی میں ہے نا وہ بولے ہاں چلے جاؤ کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ موبائل نا اس کے بعد تو تنہا نہیں ہے۔ آج انسان گھر سے نکلے اور پتا چلے کہیں دوسری جگہ جا رہا ہے، موبائل تو گھر میں بھول کے آ گیا، موبائل تو گھر میں بھول کے آ گیا۔ ٹرین نکل جائے پہلے وہ موبائل لے کے آئے گا، موبائل لے کے۔ اور نوجوان پاسورڈ رکھتا ہے، پاسورڈ، کہ بھائی کوئی میرے راز افشا نہ ہو جائے، میری گیلری کوئی کھول دے گا تو گندی فلمیں اور گانے اور گندی چیزیں نہ دیکھ لے۔ اور کسی کے ہاتھ میں اگر موبائل چلا بھی جائے نا اس کے ڈر جاتا، اس کا چہرہ بدل جاتا، پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈال میں کالا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ موبائل کے کتنا بڑا فتنہ ہے جس نے آج امت کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہنے والے نے کہا